میں جوائن کیا ناظرین، رانا ثناء اللہ کی آپ بات سن رہے تھے، مارا ماری سے کام نہیں چلتا، بالکل درست بات ہے، اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے ہی طے کرنا ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن جس طریقے سے ہر ہفتے مذاکرات اور فتنہ پروری کے بیانیے گڈمڈ ہو جاتے ہیں تو پریشانی یہی ہوتی ہے کہ نہ جانے اگلے ہفتے کا فلیور کیا ہوگا۔ پر دیکھتے ہیں 2 تاریخ کو کس قسم کی میٹنگ ہوتی ہے۔ ہم ذرا آپ کو اپنی رپورٹر کا تجزیہ لے کے دینا چاہتے ہیں، نیئر علی ہمارے پاس موجود ہیں، کوئک فائر تجزیہ ان سے لیں گے۔ نیئر، بہت شکریہ۔ ابھی میں رانا ثناء اللہ کی باتیں ان سے بات کر رہا تھا، ظاہر ہے میں نے تو سوال کرنے ہیں، وہ اصرار کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 10 اور 11 سال کے بعد اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے بیٹھے ہیں، دست و گریباں تھے، خون خرابہ ہو رہا تھا، تو وہ کافی آپٹمسٹک تھے، جو کہ اچھی بات ہے۔ ذرا آپ تجزیہ دیجیے گا کہ اوورآل موڈ کیسا رہا؟ دیکھیں، اوور آل موڈ یہ ہے کہ بظاہر جو ہم لوگ جب سوال کر رہے تھے طلعت صاحب، تو ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بڑی مثبت پیش رفت ہے اور بڑی اچھی چیز ہے، لیکن دونوں طرف اعتماد کا جو ایک فقدان ہے وہ دکھائی دے رہا تھا کہ دونوں طرف جو ہے وہ یہ ایک بات کہی جا رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ وہ مذاکرات میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے ہمارے مذاکرات کو سنجیدگی سے لیا اور ہماری جو مطالبات ہیں ان کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ بات کی تو پھر جو ہے وہ سول نافرمانی جو ہے وہ سول فرما برداری میں بدل سکے گی یا نہیں بدل سکے گی تو یہ وقت بتائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر جو مجھے یہ بات لگی کہ دونوں طرف مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے ہیں لیکن اعتماد نہیں ہے، اور حکومت کی جانب سے یہ برملا یہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران بھی یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور پھر کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے، اور جب کوئی ٹویٹ آتی ہے تو پھر سارا جو مذاکراتی عمل وہ سبوتاژ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ میڈیا کے اوپر جو بیانات دیتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ اس سے مذاکراتی عمل کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ وقاص اکرم نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے جواب میں طلال چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، تو یہ جو سیل رواں ہے یہ رکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا بیان بازیوں کا۔ تو دیکھیں کہ یہ بیل جو ہے وہ منڈے چڑھتی ہے نہیں چڑھتی ہے، لیکن 2 تاریخ کو دوبارہ اجلاس ہونا ہے، اور اس اجلاس سے پہلے جو ہے یہ جو بنیادی مطالبہ رکھا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ کرائی جائے، تاکہ وہ جو ایک شرط رکھی گئی ہے کہ آپ جائیں، جا کر اپنا مینڈیٹ پہلے وہاں سے کلیئر کر کے لائیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپروول لے کر آئیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو ایک بار پھر بال جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کورٹ میں ڈال دی گئی ہے دونوں اطراف سے۔ ادھر سے بھی کہا گیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہاں پر موجود اور جو اپوزیشن کے دیگر جو جماعتوں کے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، لیکن صرف 3 لوگ موجود تھے، 4 کی غیر موجودگی کو بھی جو ہے وہ معنی خیز کہا جا رہا ہے۔ جی اچھا، اب یہ جو تجزیاتی کوفت ہے میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا، جو رانا ثناء اللہ صاحب کا خیال تھا کہ میں مذاکراتی عمل سے خوش نہیں ہوں، میں تو ظاہر سوال کر رہا تھا، ان سے اتفاق کر کے تو انٹرویو نہیں چلایا جا سکتا، لیکن تجزیاتی کوفت یہ ہے کہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر بات چیت کی، دودھ کی اور شہد کی نہروں کے ساتھ یہ چلے گی آگے بات، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اب جو پی ٹی آئی کی طرف سے بیانیہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ سنجیدہ ہے اور ہمیں غلط دوش دیتے تھے۔ تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا، جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کی رہائی، واقعتاً حکومت کے پاس اتنا تڑ یا مینڈیٹ ہے کہ اس کے اوپر بات کر سکے؟ دیکھیں، مانگنے والا تو اپنے حساب سے مانگتا ہے، اور اس نے آ کر یہ مانگ کے یہ ایک فیس سیونگ کا ایک ان کا طریقہ کار بھی ہے۔ اس وقت جو دونوں طرف سے مذاکرات ہو رہے طلعت صاحب، میرے خیال میں دونوں طرف سے کوئی ایک دوسرے کی محبت میں مذاکرات نہیں ہو رہے، دونوں کو فیس سیونگ چاہیے۔ ای یو کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کے مختلف سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، امریکی اطراف سے جو ہے وہ وہاں سے بیانات آنے شروع ہو گئے، ٹویٹس آنی شروع ہو گئیں، تو حکومت کے اوپر بہر طور ایک پریشر ہے کہ وہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ اس کے وجہ سے ہی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کے اوپر بھی پریشر ہے، کیونکہ ان کے لیے سارے راستے اس وقت بند ہیں، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر گزرے۔ اب آخری جو ایک حربہ ہے وہ آخری کال جو ہے وہ سول نافرمانی کی کال ہے، تو کیا وہ اس کال کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس کے اوپر ہم نے جب بات کی تھی لاسٹ ٹائم بھی، تو ہمیں ایسے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور یہ بات پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد۔ تو پھر جو ہے وہ اب
अब दोनों को फेस सेविंग चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात की बुनियाद रखी, उन्होंने मुतालबा रखा, इधर से मुज़ाकरात शुरू हो गए, लेकिन दोनों तरफ से जो है वो मुज़ाकरात आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि पीटीआई का टेम्परामेंट मुज़ाकरात वाला है नहीं। अगर जो ही मुज़ाकरात की बात शुरू होती है तो फिर माजी के हवाले शुरू होते हैं, माजी के हवाले शुरू होते हैं तो फिर मुज़ाकराती अमल सबूताज होने लगता है। तो मजमूई तौर पर हम ये देख रहे हैं कि आज जो है वो एक और भी अहम मुज़ाकराती सेशन हुआ, तो मुज़ाकरात का मौसम चल रहा है और एक मुज़ाकराती बैठक कल होने जा रही है। पीएम और प्रेसिडेंट की मुलाकात भी हुई है तलत साहब, और कल जो है जो सूबाई कमेटियां हैं पंजाब के इशू के ऊपर, पीटीआई पीपल्स पार्टी की और हुकूमती, तो वो लाहौर में बैठ रही हैं गवर्नर हाउस में। तो ये सारा जो है ये तसलसल वो है कि जो तमाम जो सियासी जमातें हैं इस वक्त वो इन मुज़ाकरात को सामने रख कर कि हम ये जो मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहे हैं उसमें आपके साथ बैठेंगे, आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे हुकूमत को। अगर जो है वो जो पंजाब वाले मामलात हैं और जो दीगर मामलात हैं वो हमारे मुतालिबात पूरे कर दिए जाएं, पीपल्स पार्टी की जानिब से एक वाज़े बारगेनिंग हो रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब का जो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए फिलहाल पीटीआई और हुकूमत के मामलात को प्रोसेस करने में ही काफ़ी वक्त लग रहा है। जेयूआई हुकूमत, जेयूआई पीटी और पीपल्स पार्टी और हुकूमत और आपस के दूसरे मामलात जो हैं जिरगे समेत, दैट विल बी टू मच। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और तज्जिया दिया कि अच्छी बात है कि ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन जो बयानात सामने आए हैं, जो तवक्कुआत हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। इमरान खान साहब ने अपने बयानात के अंदर और तवक्कुआत का इजहार जो उन्होंने बज़रिया अपनी हमशीरा और बेगम के और पार्टी के मेंबरान के करते रहे, उसके अंदर दो मुतालबात ही नहीं थे, उसके अंदर मैंडेट की वापसी का मुतालबा भी था, उसके अंदर 26वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे के मामलात भी थे। अब देखना ये है कि जब 2 तारीख को मुलाकात होती है तो उसमें क्या बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा होगा या छोटा एजेंडा होगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे पास साहिबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद होंगे जो सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, वो इस मुलाकात में मौजूद थे। उनसे जानना चाहेंगे कि पीटीआई हकीकत में क्या सोच रही है।